صرف تجھ سے دوستی ہے یا حسین، تیرے نام زندگی ہے یا حسین، تیرا دوست میرا دوست یا حسین، دل سے ہے یہ دل کا رابطہ حسین، عشق کا معیار ہے ہم کو تجھے سے پیار ہے، عشق کا معیار ہے ہم کو تجھ سے پیار ہے۔ ملنگ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مولا سے جڑا ہوا۔ ملنگ کسے کہتے ہیں؟ جو مولا سے جڑا ہوا ہو۔ یہاں پر لفظ آیا قبرستان، لفظ آیا یہ، اور وہ بھی قبرستان بھی، اور واقعی قبرستان جو ہے اس سے بڑے تو صدیقیہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، قبرستان سے بڑا سچ کہاں ہوگا۔ تو جناب بہلول دیوانے جنہیں لوگوں نے کہا، دراصل وہ تھے دانا، عمر بن وہب ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ صرف اور ایک اور علمی سی بات آپ کے علم میں لے آؤں، کائنات میں عمر صرف ایک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے عمر۔ ان کے علاوہ جس کا بھی نام ہے نا عین میم رے سے، یہ عمر نہیں ہے، یہ عمر ہے۔ باقی سب ہیں عمر، اور جناب سرکار خلیفہ دوئم وہ ہے حضرت عمر فاروق۔ ہاں جی، تو ایک قبرستان جب سامنے ہے نا تو میرے ذہن میں جناب بہلول کی بات آ گئی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جناب بہلول ایک مرتبہ سڑک پر سے گزر رہے تھے، بازار میں سے، شہر میں سے، آباد علاقے میں، جب ادھر سے گزر رہے تھے، ان کا تائے کا بیٹا تھا ہارون رشید۔ یہ جو خلیفہ ہوا نا مسلمانوں کا، خلیفہ ہارون رشید عباسی گورنمنٹ میں، یہ ان کے تائے کا بیٹا ہے۔ وہب کے بڑے بھائی جو ہے نا ان کا بیٹا ہے ہارون رشید۔ اب ہارون رشید نے جب دیکھا نا تو یہ جو اپنے بہلول صاحب ہیں، یہ کبھی اوپر کو دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف، کبھی نیچے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا یار یہ بہلول تو کیا کر رہا ہے یار، کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے، یہ کیا کام ہوا تمہارا؟ کہتا یار بات تو کوئی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ بن گیا ہے، وہ حل کرنے کی نا میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ اس نے کہا یار مسئلہ یہ بن گیا کہ اللہ کے اور بندے کی لڑائی ہو گئی، اللہ کی اور بندے کی لڑائی ہو گئی ہے، میں ان دونوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ اللہ کی اور بندے کی لڑائی ہو گئی ہے، میں ان دونوں میں صلح کرا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید ہنس کے کہتا ہے، جاہل تھا نا، ہنس کے کہتا ہے کہ پھر کیا بنا، صلح ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، شہر میں ہے، بہلول کہاں ہے، شہر میں ذہن میں رکھے گا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ تو مان رہا ہے صلح کے لیے، مگر بندہ نہیں مان رہا۔ شہر میں گزر رہا ہے بہلول، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کبھی زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، اور بتا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور بندے کی لڑائی ہو گئی ہے، میں ان کی صلح کرا رہا ہوں، اور صلح میں پوزیشن کیا ہے کہ اللہ مان رہا ہے بندہ نہیں مان رہا۔ کچھ دن گزرے، اب بہلول تھا صدیقیہ قبرستان میں، یہ پڑھ کے جو میرے بات سامنے آئی ہے، بہلول کھڑا تھا قبرستان میں، کام پھر وہی کر رہا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی قبروں کی طرف دیکھ رہا تھا، زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو ایسے حالت میں ہارون پھر ادھر سے گزرا، اس نے کہا بہلول آج کیا کر رہا ہے؟ یار وہی کام نہیں ابھی ختم ہوا، پہلی ڈیوٹی جو ہے اسی کو سر انجام دے رہا ہوں، اللہ اور بندے کی صلح کرا رہا ہوں۔ اس نے کہا اب کیا پوزیشن ہے اس کی؟ پوزیشن کیا ہونی ہے، اب بندہ مان رہا ہے اللہ نہیں مان رہا، اب بندہ مان رہا ہے، اب بار بار کہہ رہا ہے وَمَنْ رَبُّكَ، تو ہی ہے میرا رب۔ اس وقت نہیں مان رہا تھا، اب مان رہا ہے، اب اللہ کہتا ہے اب میں نے نہیں مانا۔ درود پڑھ لیجئے مل کر محمد۔ اعلان سماعت کیجئے گا، بطول کربلا کا پر جو آپ کے پاس ڈیوٹی کر رہا ہوں، یہ میری چوتھی ڈیوٹی ہے۔
جو میں آپ کے سامنے بالکل فریش کھڑا ہوں کر رہا ہوں. میں نے محکمے کی نوکری بھی کر گیا ہوں, 9 گھنٹے وہاں بھی میں نے کام کیا, 30-40 فائلیں لکھی ہیں اور سفر بھی کیا, لاہور سے ادھر کو آیا ہوں. پہلے میں رات قصور گیا تھا, وہاں پر بھی ایک مولا کا ذکر تھا. میں جاتا ہوں مجالس میں, وہاں پر میں نقابت بھی کرتا ہوں. میں نیاز نہیں لیتا, بغیر نیاز کے ہی مولا کی ڈیوٹی کرتا ہوں اور وہاں پر جا کر نیاز کھاتا ہوں, لیتا نہیں. درود پڑھیے مل کر لیجئے. میں گزارش کر رہا ہوں سید زین علی نقوی صاحب سے تشریف لائیں, فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. سید زین علی نقوی صاحب بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات. یہ بات اکٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی ایک عزادار ماں کی گود میں جنم لیتا ہے تو اس کی ماں, بزرگ جانتے ہیں, اس کو اس کی پہلی غذا گھٹی کی شکل میں دیتے ہیں, اور اس کی ماں اس کو اس کی پہلی غذا گھٹی کی شکل میں دیتے وقت یہ بات اس کے ضمیر میں, اس کی تربیت میں, اس کی تینت میں بٹھا دیتی ہے کہ عزادار ماں کے بیٹے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو دعا, جو بات کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر قبول نہ ہو, وہ بات, وہ دعا مجلس حسین میں قبول ہوتی. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی دعا, اگر کوئی بات, ڈاکٹر صاحب تائید کریں گے کہ مجلس حسین میں رد ہو جائے تو پھر اللہ کے عرش پہ بھی قبول نہیں ہوتی. دعا ہے کہ میرا مالک, میرا خالق محسن رضا کی اس محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. میرا مالک 12 سال ہو گئے ہیں تو میرا مالک اسے اپنے ظہور تک قائم و دائم فرما. میرا مالک اسے ہر سال گزشتہ سال سے بہتر اور اعلیٰ پروگرام کرانے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلا نہیں, مسیح کربلا مولا سجاد سرکار کی عظمت سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. میرا مالک آپ کا اپنی مصروفیات چھوڑ کے نقیب ممبر صاحب کا قصور سے آ کے, لاہور سے آ کے فیصلہ آباد آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. آخری دعا کی ایک دعا کہ میرا مالک ہماری اس مجلس کو, اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنا ظہور جلد فرمائے. صلوات مل کے بابا مل کے بابا سے بلند صلوات فرمائے. چار مصروں سے آغاز, کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے اور ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہوئے ہیں, تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم الحمدللہ جو بھی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو بلا خوف و خطر کرتے ہیں, اور اگر ہمارے پہ کوئی بات آئے تو ہم اپنا سینہ لے کے باہر نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس طرح اپنا سینہ لے کے کیوں نکلتے ہیں؟ وہ 4 مصروں میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. اور صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا, عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کہا. صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا, عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کہا. کوشش تھی کہ کچھ اور پڑھوں اور محسن رضا کہہ رہا جی ٹائم تھوڑا ہے, تو جو سامنے آ گیا وہی پڑھ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ادھر آئے ہیں, آپ نے بیٹھنا ہے, ادھر پرسہ دینا ہے. آپ جو ماتمی حضرات ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ 4 مصرے صرف ماتمی حضرات کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے بعد 4 مصرے دوسرے. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ, بنت رسول
دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنتے رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہ نے ماتمی کو کیا سلا دیا، ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا، دل میں علی بھی ہے اور تن پہ کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ دل میں علی بھی ہے اور تن پہ قبلہ تشریف لا رہے ہیں، بلند آواز سے صلوات۔ دل پہ علی بھی ہے اور تن پہ کالا لباس، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ ایک نعت سب نے سنی ہے جی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ میں نے محمد کے کچھ ایسے غلام بتانے ہیں شاید جن کا کفن میلا نہیں۔ صلوات آپ ایسی پڑھیں تاکہ آپ کو بتایا جائے۔ نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات، آپ صرف اپنی مسلک کے علاوہ کسی کو بھی یہ ابھی تجربہ کر رہے ہیں، بے شک جا کے باہر جا کے اسے صرف آپ نے یہ کہنا بھی تیرا میں کفن لے کے آیا، انہیں تمہیں پڑھ کے کٹنا ہے، تو کیوں لے کے آیا، تمہیں لوڈ کی ہے، سنوں آ کے کہو نا، ڈاکٹر صاحب نے آ کے قبلہ ان کو یاد کہے کہ بھئی تیرا میں کفن کربلا تو لے کے آیا، اس طرح متھا چمنا ہے کہ تیری کیا بات ہے، بس ایک گال ذہن چ رکھ لینا ہے۔ نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، اگر آیا ہو کربل سے کفن میلا نہیں ہوتا۔ مل کے باواز بلند تر نعرہ حیدری۔ نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا۔ اور علی والوں کی پہچان ہے، علی کا نام ہی لوگوں نسب پہچان لیتا ہے، علی کا نام ہی لوگوں نسب پہچان لیتا ہے، جہاں پر ہو موادت پھر چلن میلا نہیں ہوتا۔ نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، ولائے مرتضیٰ رکھنے سے ہی بندہ حلالی ہے، علی کا عشق جس من میں وہ من میلا نہیں ہوتا، نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا۔ اور میں نے آغاز میں ایک بات کی ہے کہ ہم اس عزاداری میں بے خوف کیوں کھڑے ہیں، صرف ان بادشاہ کی وجہ سے، بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ میرے غازی کے پرچم کا جہاں سایہ بھی پڑ جائے، قسم غازی کی وہ گھر کیا صحن میلا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات کہ آپ بزرگ حضرات قبلہ
کربلا کیا تھی؟ کربلا ایک جنگل تھا جس کی ویران جنگل، کوئی نہیں جانتا تھا، صرف انبیاء کے دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ ادھر کسی نے آنا ہے تو ہم نے آنا ہے۔ آپ نے توجہ کر لی کہ ہم نے آنا ہے، کسی نے آنا ہے تو ہم نے آنا ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں سارے نبی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تو کربلا کا بیک گراؤنڈ تھا، کربلا ایک جنگل تھی۔ تو کربلا کے تمدن سے آشنا ہی نہیں، تمدن، تو کربلا کے تمدن سے آشنا ہی نہیں، حسین خون سے جنگل نکھار دیتا ہے، حسین خون سے جنگل نکھار دیتا ہے۔ اور میرے شبیر مولا کے، یار آواز پھٹ رہی ہے، میں سیٹ کروں گا، میرے شبیر مولا کے قدم جس جہاں پہ پڑ جائیں معلّا بن ہی جاتا ہے، وہ بن میلا نہیں ہوتا، نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا۔ اور آخری مصرع، سناہ پیلی کرتا ہے جو بھی اس گھرانے کی، بیلی میں نے کہہ دیا، میں چاہتا اپنا نام لے سکتا تھا، پر بڑائی یہ نہیں ہے کہ کسی کا کلام ہو تو اپنا نام لے کے اس کا بتایا جائے تاکہ اس کو اجر ملے، زندہ ہے تو بھی، مر گیا تو بھی۔ سناہ پیلی کرتا ہے جو بھی اس گھرانے کی، نظر بھی پاک رہتی ہے، دہن میلا نہیں ہوتا، نشاں ماتم کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا۔ صلوات مل کے بعد فضائل پڑھ لیے تو صرف آپ کا واہ واہ کہہ دینا، میرا واہ واہ کروا لینا یہ کافی نہیں۔ مجلس کا بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ تک کوئی پیغام پہنچا جائے۔ اصلی شیعہ کون ہوتا ہے؟ صرف شیعہ لفظ کہلا کے یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ماتم کر لیا، گلی میں آ گئے اور بتا دیا جی میں بڑا نومینیٹ شیعہ ہوں۔ نومینیٹ وہ شیعہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کو نہ مانے، امام حسین کی مانے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو مانیں، ان کی بھی مانیں۔ تو ایک واقعہ ذہن میں ہے جی، آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے جی مشکل بات ہے تو واہ واہ نہ بھی کریں، سکون سے سنیں، بات یہ ہے کہ آپ تک پہنچ جائے بس بات۔ محسن رضا کی ایک نئی کاوش اس نے شروع کی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں تشریف لاتے، یہ چاچا جی آتے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو حدیث قصہ اور زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ بس آپ کو ایک میں نے بات بتانی ہے تو میری بڑی زیادہ میں مطمئن ہوں گا جی آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگر تو ایک بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا باپ مر گیا اور کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں جی، میرا باپ مر گیا، یہ جنت چلے گئے، یہ تو گناہ ہی بڑے کرتا ہے، یہ تو بہت گناہ گار سی، جنت میں چلے گئے جی۔ وہ کہتا ہے ابا جی تانوں کی ہویا ہے؟ میں غلط خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی شیطان تو نہیں دکھا رہے خواب؟ وہ کہتا ہے ابا جی آپ جنت میں آ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ پتر 3 دن ہو گئے نا منو مرے ہوئے، مجھے بڑے چھتر پڑے ہیں 2 دن پہلے نا ادھر ایک عورت کو دفنایا گیا، میری 3 قبروں یا 4 قبروں کے فاصلے پہ ایک عورت کو دفنایا گیا۔ تو عورت کی قبر میں روز امام حسین علیہ السلام آتے قبلہ آپ بھی میری تائید کریں گے کہ روز اس کی قبر میں امام حسین خود تشریف لاتے ہیں۔ تو کہتا کہ تیسرا دن جب ہوا نا تو مجھے عذاب، میرے پہ فرشتے آ رہے تھے، میرے پہ عذاب نازل ہو رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ مولا میں آپ کی عزادار ہوں، 3-4 قبروں کے فاصلے پہ ایک آپ کا عزادار ہے، بے شک گناہ گار ہے پر تھا تو آپ کا عزادار، مالک اس کی شفاعت نہیں فرما دیتے؟ مولا نے اس کی شفاعت کر دی، وہ جنت میں چلے گئے۔ اس
اس نے کہا جی وہ عورت کوئی اولیاء اللہ تھی، وہ عورت کیا کرتی کیا تھی؟ اس نے کہا جی فلاں ایک ایڈریس ہے، اس پہ آپ جاؤ گے تو وہاں آپ کو اس کا خاوند ملے گا، تو آپ نے اس کو یعنی کہ مل لینا، اسے پوچھ لینا۔ تو وہ خواب کہتا میرا بیدار ہو گیا، تو اگلے دن میں اسی ایڈریس پہ گیا کہ اس کے خاوند سے میں نے پوچھا کہ آپ کی زوجہ کل 2 دن پہلے انتقال کر گئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میری زوجہ دا پوچھنے والا؟ تو وہ خواب سارا بیان کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں فقط یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ کوئی اولیاء اللہ تھی؟ کہتے نہیں، اولیاء اللہ تو نہیں تھی۔ تو کیا کرتی تھی؟ کوئی نوافل، کوئی ایسا اعمال تھا اس کا جس سے مولا خود یعنی کہ اس کی قبر میں روزہ تھے؟ وہ بتاتا ہے کہ بس اس کا اخلاق اچھا تھا۔ نہیں، کہتا ہے اخلاق تو اچھا ہے، بہت لوگوں کا اچھا ہوتا ہے، کوئی اعمال بتائیں اس کے۔ اعمال میں نے آپ کو بتانا ہے، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی کیا بات ہو جائے گی، آپ کی قبر میں میری قبر میں بھی شاید امام حسین علیہ السلام آ جائیں گے۔ اعمال پہ سارے زبان، آخر والے بھائی آپ بھی توجہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میری زوجہ کی عادت مطلب کہ وہ صرف واجبات ادا کرتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ ایک اس کا ایڈیشنل عمل یہ تھا کہ وہ روز بلا ناغہ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی۔ اس ایک عمل کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام میں نے پڑھا، میرے نام کے ساتھ ذاکر لا کیا۔ فقط یہ کافی نہیں ہے، فقط یہ کافی یہ ہے کہ آپ تک پیغام پہنچے، آپ اس پہ عمل کریں۔ کیا پتہ میرے بتانے کی وجہ سے جو آپ تک پہنچا ہے آپ عمل کریں، میری اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں سید ہوں کہ میں جو مرضی کرتا پھر، بات یہ قبر میری بھی ہے۔ میرے سے مولا نے مجھے کہا نا تنوں تو بہت پتا سی تو ساڈی اولاد چو سی، تو لوگوں نے نہیں دسیا۔ تو التماس یہ ہے کہ عمال کیا کریں۔ ایک اور بات کہ امام حسین علیہ السلام مولا امام زمانہ ہمارے وقت کے جو امام ہیں، صلوات پڑھیں امام کی ذات پہ۔ امام زمانہ علیہ السلام جو ہمارے وقت کے علی ہیں، ایسے ہی نا جی، ہم ان سے بڑا بے خبر ہیں۔ جس بندے کے نام کے ساتھ وہ بڑا پرومیننٹ شیعہ نہ ہو، صرف اس کے نام کے ساتھ شیعہ لفظ اٹیچ ہو جائے نا، قبلہ میری تائید کریں گے، میں تو قبلہ کا شاگرد ہوں، ہم نے تو سارا علم ان سے لیا کہ جو صرف نام کے ساتھ شیعہ لفظ لگ جائے نا، اگر وہ کسی جگہ پہ جا کے گناہ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب توجہ، کسی جگہ پہ سر جی کسی جگہ پہ جا کے وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا، امام زمانہ بذات خود اس جگہ کے باہر اٹھا کے اس طرح دامن کو اٹھا کے نا دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اس بندے کے ساتھ صرف فقط یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ فلاں گناہ کر رہا ہے، مولا اس کو ہدایت دے۔ امام زمانہ ہمارے اتنے قریب ہیں، تو بات پہنچانی تھی، مقصد یہ تھا۔ تو اب منزل ایک اور آگے، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں مل کے بابا دے بنا۔ ایک شاعر گزرے ہیں جی علامہ اقبال، ان کو فقط شیعہ نہیں مانتے، مسلمان نہیں مانتے، ہندو بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے ہی انسانیت کو جگایا ہے، مسلمانوں کو جگایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ ایک خطبہ امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب امام نے اپنے کڑیل جوان لٹا کے کربلا کی جانب کھڑے ہو کے امام فرماتے ہیں، ایک امام کا خطبہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے کربل تو گواہ ہو جا، میں صبرادہ خلاصہ محمد دا نواسا، محمد دا نواسا، سفر دیوی تھکاوٹ ہے تے 3 دن دا پیاسا، محمد دا نواسا، محمد دا نواسا، میں جوڑی وار چھوڑ
کیا کریں کہ ہر آنکھ پرنم ہو جائے. اے کربل تو گواہ ہو جا میں صبرادہ خلاصہ میرے جلدی شہادت دے زمین روئی فلک رویا اے میں جانا یا میرا رب جی میں اکبر شہید ہویا. اے کربل تو گواہ ہو جا میں صبرادہ خلاصہ محمد دا نواسہ محمد دا نواسہ. پڑھیے درود محمد والے محمد پہ. اللهم صل